السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ آج رمضان المبارک کا 21واں روزہ ہے، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ اخیر کا جو عشرہ ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعتکاف کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عشرے میں اعتکاف کرنا ثابت ہے، اس لیے اس عشرے میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے۔ اور اعتکاف اس لیے کیا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش ہو، لیلۃ القدر ہمیں مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد آپ کی بیویاں بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو اعتکاف کے معنی ہے ٹھہرنا، اعتکاف کے معنی ہے رکنا۔ تو چند دن کے لیے ایک مقام پر، یعنی مرد مسجد میں اور عورت گھر میں جو عبادت کرنے کی جگہ ہے، یا گھر میں کسی مخصوص جگہ پر ٹھہرتے ہیں، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف واجب، اعتکاف واجب وہ ہے جس کی منت کی جائے کہ میرا یہ کام ہو جائے، میں 1 دن کا یا 1 گھنٹے کا یا 1 رات کا یا 10 دن کا میں اعتکاف کروں گا یا کروں گی۔ تو یہ جو اعتکاف ہے، یہ اعتکاف منت کا ہے، یہ واجب کہلاتا ہے۔ اور ایک اعتکاف ہے رمضان کے آخر عشرے کا، وہ اعتکاف سنت کہلاتا ہے۔ اس کے علماء نے چند احکام لکھے ہیں کہ یہ جو اعتکاف ہے یہ کب شروع ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ 20ویں تاریخ کو، یعنی 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے، 21ویں شب لگنے سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو جائے۔ اور اگر مسجد کے اندر داخل ہو گیا اور نیت نہیں کی اعتکاف کی، اور نیت بعد میں کی ہے، تو بھی اعتکاف نہ مانا جائے گا، بلکہ داخل بھی ہو جائے اور اعتکاف کی نیت بھی کر لے۔ پھر اس کے علاوہ
جب اللہ کے در میں آ گئے ہیں، اب 10 دن تک رہنا ہے تو اللہ رب العزت سے خوب مانگیں، وہ ہر وقت تیار ہے بندے کو دینے کے لیے۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے مانگے۔ خندقیں فاصلہ کر دیتے ہیں، اور ایک خندق زمین و آسمان کے فاصلے سے زیادہ ہے، تو جو شخص ایک دن اعتکاف کرے اس کی یہ فضیلت ہے، تو جو شخص 10 دن تک اعتکاف کرے اس کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے اعتکاف کیا وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، کہ جس نے اعتکاف کیا وہ گناہوں سے تو بچتا ہی ہے لیکن وہ نیکیاں پاتا ہے، نیکیاں وہ بھی پاتا ہے جو اعتکاف کی حالت میں باہر جا کے کر نہیں سکتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نیکیاں، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے میں جانا، اور اس کے علاوہ باہر کی جو نیکیاں ہیں جو مسجد سے باہر کی ہیں وہ یہ جا نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت اس کو اس کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ اعتکاف کی فضیلت ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے تو بچتا ہے، گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اسے وہ نیکیاں جو کر نہیں پاتا اس کا بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ لیلۃ القدر کب ہے متعین اس کے بارے میں کوئی کہہ نہیں سکتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ اخیر عشرے کی وطر جو راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، ان راتوں میں تلاش کرو۔ 21 ہوئی جو کہ رات گزر گئی، 23 ہوئی، 25 ہوئی، 27 ہوئی اور 29 ہوئی، ان راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی رات میں ہو، ہم تھوڑا تھوڑا تمام راتیں جاگ لیں، اللہ رب العزت ہمیں ثواب عطا فرما دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ایمان اور یقین کے ساتھ اس رات کو قیام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، جانتے ہو یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا قصہ بیان کیا گیا کہ اس نے 1000 سال تک اپنے بدن سے استر اتارے نہیں، اپنے بدن سے جہاد کا جو سامان ہوا کرتا ہے اسے اتارا نہیں، 1000 سال تک وہ مسلسل جہاد کرتے رہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس پر رشک کرنے لگے کہ اس کی کتنی نیکیاں ہوگی جس نے 1000 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ رات عطا فرمائی، ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور دوسری روایت جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رات کو عبادت کیا کرتا تھا اور دن کو جہاد کیا کرتا تھا، اس کا قصہ سن کر صحابہ کو رشک ہونے لگا، اللہ رب العزت نے یہ لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ 1000 مہینوں سے بہتر رات جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ قدر کے کئی معنی علماء نے لکھے ہیں، اور ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ قدر کے معنی قدر ہی کے ہے، جس بندے کی زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اس رات میں آ کے وہ عبادت کرتا ہے،
1000 مہینوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اس کی زندگی کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک معنی اس کا تقدیر سے ہے کہ اس رات اللہ رب العزت پورے سال میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ سارا کا سارا فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سورہ دخان کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق، اس کے تحت علماء کے 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد یہی لیلۃ القدر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، شب برات۔ تو اس رات علماء لکھتے ہیں کہ اس رات اگلے سال جو ہونے والا ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور پھر لیلۃ القدر یعنی رمضان میں لیلۃ القدر میں فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے کہ اس سال کس نے موت آنی ہے، اس سال کس کے ہاں بیٹا ہونا ہے، اس سال کس کے ہاں بیماری آنی ہے، اور اس سال کتنی بارش پڑنی ہے، سارا کا سارا فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر مغرب کے ٹائم سے شروع ہوتی ہے اور فجر تک رہتی ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس رات اذا کان لیلۃ القدر نزل جبرائیل فی کبکبۃ من الملائکۃ، کہ اس رات جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک جھنڈ کے ساتھ، فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور جو شخص کھڑا ہو یا جو شخص بیٹھ کر عبادت کر رہا ہو اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جبرائیل جس سے مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، یہ علامت ہوتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ دیا، اور جو خصوصاً جو اعتکاف کرنے والے ان کو تو اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر یہ موقع عنایت کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے مانگیں، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے مانگیں، اور خصوصاً اس رات میں عبادت کریں۔ جیسے یہ جو 21 تو چلی گئی، اب 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں خصوصی طور پر عبادت کریں، جتنی ہو سکے اللہ توفیق دے عبادت کریں۔ پھر اس کے بعد فضول میں اپنا وقت نہ خرچ کریں بلکہ سو جائیں۔ عبادت کرنے کے بعد فضول باتیں نہ کریں، فضول باتیں کیے بغیر اگر سو بھی گئے تو بھی یہ عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت لیلۃ القدر کو پانے کی ہمیں کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اس مبارک مہینے میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی معرفت اور پہچان نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ذکر کی، مراقبے کی لذت نصیب فرمائے۔ اور ایک اور بات جو عرض کرنی تھی، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے اقیم الصلاۃ نماز کا حکم دیا، اس کے ساتھ ساتھ کئی جگہوں پر زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس الشہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ یہاں پہ اسلام کی جو بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ پہلا کلمہ کا پڑھنا، ایمان لانا، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں اگر استطاعت ہو تو حج کرنا۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر زکوٰۃ کے متعلق ارشاد فرمایا۔ پارہ نمبر 18 کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں، جو اپنی نماز کو سنوار کر پڑھتے ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ پھر آگے جا کے اللہ رب العزت نے فرمایا
الذین ہم للزکاۃ فاعلون، کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ یہاں پر مفسرین نے زکوٰۃ کے دو معنی لیے ہیں۔ ایک زکوٰۃ کا معنی ہے اپنے دل کا تزکیہ کرنے سے، دل کو صاف کرنا، اور ایک وہ معنی ہے جو معنی مشہور بھی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینا۔ تو زکوٰۃ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور اسلام کی بنیاد ہے۔ جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنی زکوٰۃ نکالیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں دستور اکثر یہی ہے کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہیں۔ تو اس سال چونکہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے، تو اس لیے گزارش کی جاتی ہے جس طرح باقی سالوں میں آپ لوگ زکوٰۃ نکالتے آتے تھے، اسی طرح اس سال بھی اپنی زکوٰۃ نکالیں، غریبوں پر خرچ کریں، اور مدرسے کے سفرا حضرات جو ہر سال ہمارے پاس زکوٰۃ لینے آتے تھے، اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں آ پائے، تو جہاں تک ہمارا رابطہ ہو ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور کیونکہ زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان تک پہنچائیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہے۔ یہ تو ہمارے اکابرین کا کرم ہے، علماء کا کرم ہے کہ ہر رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے گھروں میں آ کر ہم سے زکوٰۃ وصول کرنے لوگ آتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا کرم ہے کہ جو ہمارے پاس آتے ہیں اور زکوٰۃ لے کے جاتے ہیں۔ باقی حق تو یہ تھا کہ ہم لوگ خود جا کے زکوٰۃ دیتے، ان کو دیتے، اس سے ہمارے دلوں کے اندر عجب پیدا نہ ہوتا، بلکہ دلوں کے اندر عاجزی پیدا ہوتی کہ ہم خود چل کر دینے کے لیے گئے ہیں۔ تو اس سال کیونکہ لاک ڈاؤن ہے تو اپنی زکوٰۃ جو جن مدارس میں ہم دیتے تھے، ہر سال کی لسٹ تو ہوا ہی کرتی ہے، اسی طرح مدارس کے اندر یا جن غریبوں کو اور جن بیواؤں کو ہم زکوٰۃ پہنچاتے تھے ان کو ہم زکوٰۃ پہنچائیں۔ یہ زکوٰۃ ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے، جس طرح باقی فرائض نماز روزہ یہ ہمارے اوپر فرض ہیں، اسی طرح جو صاحب نصاب ہیں، جس کے پاس مال ہے، اس کے مسائل آپ علماء سے پوچھ رہے ہیں، اور ہر گھر میں بیشتی زیور تو موجود ہوتی ہی ہے، جس کے اندر حکیم الامت نے زکوٰۃ کے مفصل طور پر مسائل لکھے ہیں، ان کا مطالعہ کر لیں اور مطالعہ کرنے کے بعد اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ قرآن مقدس کے اندر ہے کہ اگر تم زکوٰۃ نہ دو گے، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اگر زکوٰۃ نہ دیں گے تو یہی مال کل قیامت کے دن، یہی مال اژدھا بچھو بن کے ہمیں ڈسے گا اور کہا جائے گا کہ مزہ چکھو۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں جو مال دیا ہے اس سے ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے بلکہ برکت ہوتی ہے۔ اگر یوں دیکھا جائے، لوگ کہتے ہیں کہ سود دیا ہم نے 100 روپے اور اس پر ہمیں اور پیسے آتے ہیں، بلکہ زکوٰۃ میں تو 100 روپے میں سے تو ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں، اس میں سے ہمیں 2.5% دینا پڑتا ہے۔ حالانکہ ظاہری اعتبار سے تو لگتا یہ ہے کہ ادھر آ رہے ہیں پیسے، ادھر جا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا وعدہ یہ ہے کہ سود سے برکت نہیں ہوتی اور زکوٰۃ دینے سے برکت ہوتی ہے۔ ایمان کہتے ہی اسی کو ہے، جو نظر آئے وہ نہیں، جو محبوب فرماتے ہیں وہ ماننا ہے۔ تو محبوب فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے برکت ہوتی ہے، اور زکوٰۃ دینے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ ہمارا مال چوری سے اور بھی بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ مستحقین جو ہوتے ہیں ان تک جب پیسہ پہنچ جاتا ہے پھر وہ ڈاکہ بھی نہیں ڈالا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں مکمل طور پر حساب لگا کر مکمل زکوٰۃ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج میں نے گزارشات جو پیش کی اعتکاف کے متعلق اور لیلۃ القدر کو پانا، اعتکاف کا مقصد
کہ لیلۃ القدر کو پانا۔ اور دوسری گزارش میں نے جو کی زکوٰۃ کے متعلق، اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں، جو مستحقین ہیں ان تک پہنچائیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی قبولیت عطا فرمائے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، سب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، تیری نگاہوں سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ۔ اور ہمارے اکابرین جو رمضان المبارک میں رویا کرتے تھے اور جن کی ہر وقت آہیں سرد نکلا کرتی تھی، آج وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنے دن بچے ہیں رمضان المبارک کے، اللہ رب العزت ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔